میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کے آغاز میں چند اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارہ کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا، حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا، اہم باتیں لکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام سخاوی اور دیگر محدثین علیہ رضوان سے منقول ہے کہ حضرت محمد بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سونے سے پہلے ایک مقررہ تعداد میں درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک رات آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر کو منور فرمایا ہے اور مجھ سے فرما رہے ہیں کہ اپنا منہ قریب کر، جس سے تو مجھ پر درود پاک بھیجا کرتا ہے تاکہ میں اس پر بوسہ دوں۔ فرماتے مجھے بڑی شرم آئی کہ میں اپنا منہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن کے قریب کیسے کروں، بس میں نے اپنا رخسار گال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دہن مبارک کے قریب لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ دیا۔ جب میں بیدار ہوا تو میرا سارا گھر مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور 8 یوم تک معطر رہا اور میرے رخسار سے بھی 8 روز تک خوشبو آتی رہی۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمارا ہر کام چاہے اچھا ہو یا برا، اس کا اثر ہمارے باطن یعنی دل پر ضرور پڑتا ہے، اور دل کو جسم کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ بحکم حدیث اگر یہ درست ہو تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور یہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے،
حتیٰ کہ گناہوں کی کثرت دل کو سیاہ کر دیتی ہے اور اس پر نیکی کی بات اثر نہیں کرتی۔ جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کا اثر بحکم قرآنی یہ ہے کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ چنانچہ نیکیوں کی برکت سے دل صاف و شفاف ہو جاتے ہیں اور انسان صاحب روحانیت ہو جاتا ہے، پھر وہ بڑی بڑی عبادات و مجاہدات پابندی و استقامت کے ساتھ بجا لاتا ہے۔ منقول ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 برس عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 برس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے عراق شریف کے جنگلات میں گزار دیے، کئی دن فاقے کیے۔ اسی طرح دیگر مجاہدات بھی بزرگان دین سے منقول ہیں۔ اولیاء کرام نے کئی برس مسلسل روزے بھی رکھے، روزانہ 300 500 ہزار نوافل ادا کیے، روزانہ پورا قرآن پاک تلاوت کر لیتے، کئی ہزار مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے۔ یہ سب کیسے ہو جاتا اور پابندی کے ساتھ ایسے عظیم المرتبت امور کس طرح انجام دے لیتے؟ آخر وہ کون سی طاقت تھی؟ یقیناً وہ طاقت استقامت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اولیاء کرام کے دل صاف و شفاف تھے، ہر وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کسی کی بھی دل کی 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 بلندی، نمبر 2 کشادگی، نمبر 3 پستی، نمبر 4 تنگی۔ بس دل کی بلندی ذکر اللہ میں ہے اور اس کی کشادگی رضائے الہی پا لینے میں ہے، اس کی پستی غیر اللہ میں مشغول ہونے میں ہے اور اس کی تنگی یاد الہی سے غافل ہو جانے میں ہے۔ دل کی بلندی کی 3 علامات ہیں۔ نمبر 1 اطاعت الہی میں دل کی موافقت کا پایا جانا۔ نمبر 2 احکام شرع کو پورا کرنے میں دل کی طرف سے مخالفت کا نہ ہونا۔ نمبر 3 دل میں عبادت کے شوق کا مستقل ہونا۔ دل کی کشادگی کی علامات بھی 3 ہیں۔ نمبر 1 توکل، نمبر 2 صدق، نمبر 3 یقین۔ دل کی پستی کی بھی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 خود پسندی، نمبر 2 دکھاوا، نمبر 3 دنیا کی حرص۔ اور دل کی تنگی کی بھی 3 علامات ہیں۔ دل سے عبادت کی لذت کا دور ہو جانا، دل میں نافرمانی کی کڑواہٹ کا محسوس نہ ہونا، حلال کو بلا دلیل مشکوک سمجھنا۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں کی کثرت سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یعنی گناہ پر گناہ کیے جانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر عبادت میں دل نہیں لگتا، نیکیوں میں مزہ نہیں آتا، تلاوت قرآن پاک کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ دل جب مردہ ہو جاتا ہے پھر نمازوں میں سستی ہوتی ہے، تلاوت قرآن پاک میں سستی ہوتی ہے، نیکی کی دعوت دینے کو دل نہیں چاہتا۔ بیمار دل کی بھی دوائیں ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ انتقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیمار دل کی 5 دوائیں ہیں۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ نمبر 1 نیکوں کی صحبت، نمبر 2 تلاوت قرآن، نمبر 3 کم کھانا، نمبر 4 تہجد کی پابندی، اور نمبر 5 رات کے آخری حصے میں گریہ ازاری کرنا، رب کائنات عز و جل کی بارگاہ میں آہ ازاری کرنا۔ پہلی جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دوا ارشاد فرمائی وہ ہے نیکوں کی صحبت۔ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی،
اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول بڑا مشہور ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اچھا ہم نشین وہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے، اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو، اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ روایت میں آتا ہے کہ اچھے دوست کی پہچان، اچھا ساتھی، اچھا دوست وہ ہے جب تو خدا کو یاد کرے وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھولے تو یاد دلائے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نیک بننے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کتنے بے نمازی، کتنے سنتوں سے دور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے، بے نمازی بن گئے۔ جو کل تک عید کی نماز نہیں پڑھتے تھے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے آج وہ تہجد کی نماز پڑھنے والے بن گئے۔ جو کل تک گانے گنگناتے تھے، آج وہ تلاوت قرآن کرنے والے بن گئے۔ جو کل تک والدین کی نافرمانی کرتے تھے، ماں باپ کا دل دکھاتے تھے، آج وہ والدین کے ہاتھ پاؤں چومنے والے بن گئے۔ جو کل تک معاشرے کے ناسور سمجھے جاتے تھے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے آج وہ معاشرے کے معزز فرد بن گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا علاج آپ نے ارشاد فرمایا کثرت تلاوت قرآن، یعنی بیمار دل کی دوا ہے یہ تلاوت قرآن پاک کی کثرت کرنا۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اسے پانی لگ جائے۔ عرض کیا گیا ان کی صفائی کس طرح ہوتی ہے؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی یا دوسرے کو اس کی تعلیم دی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے باز رکھا اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اور کلام اللہ عز و جل کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ عز و جل کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ عیسیٰ بن محمد علیہ رحمہ کہتے ہیں میں نے ایک روز ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ تو انتقال فرما چکے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں ہر نماز کے بعد اور ختم قرآن کے بعد دعا کرتا تھا اے اللہ عز و جل تو مجھے قبر میں تلاوت قرآن کی توفیق دینا، اس لیے میں پڑھتا ہوں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا، اس کے گھر والوں میں سے ان 10 شخصوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ بعض ہمارے بھائی قرآن پاک پڑھتے ہیں، ان کی زبان میں لکنت ہوتی ہے،
اٹکتے ہیں، وہ رکاوٹ ہوتی ہے زبان میں، تو ان کے لیے بھی فضائل ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتمین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر شاک ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سینہ میں کچھ قرآن نہیں ہے وہ ویران مکان کی مثل ہے۔ درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کے عشاق، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہمارے اسلاف کے کیا کہنے۔ حضرت ابو بکر بن عیاش کوفی علیہ رحمہ کہ جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی شہزادی سے، اپنی بیٹی سے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی، اے نور نظر، تجھے کیا خبر، میں نے مکان کے اس کونے میں 24,000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر رات میں ایک قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے، یعنی ماہ رمضان میں 61 قرآن پاک ختم فرمانے کا آپ کا معمول تھا۔ اور حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ روزانہ 1 بار ختم قرآن پاک فرماتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات قیام عبادت فرماتے۔ جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیت المسجد ضرور پڑھتے۔ تحدیث نعمت کے طور پر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم فرمایا اور بارگاہ الہی عز و جل میں گریہ کیا۔ نماز اور تلاوت قرآن پاک کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کو خصوصی محبت تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے۔ چنانچہ وفات کے بعد دوران تدفین اچانک ایک اینٹ سرک کر اندر چلی گئی۔ لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جب جھکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر والوں سے جب معلوم کیا گیا تو شہزادی صاحبہ نے بتایا کہ والد محترم روزانہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ عز و جل اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی شرف عطا فرمانا۔ منقول ہے جب بھی لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن پاک کی آوازیں آتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا علاج، تیسری دوا جو آپ علیہ رحمہ نے بیمار دل کے لیے ارشاد فرمائی وہ ہے کم کھانا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک بندے کی 5 نشانیاں ہیں۔ ہم سب غور کریں، اپنا محاسبہ کریں، فکر مدینہ کریں، اپنے بارے میں غور کریں کہ کیا یہ نشانیاں میرے اندر ہیں۔ نمبر 1، اچھی صحبت میں رہتا ہے۔ نمبر 2، زبان و شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، بک بک نہیں کرتا، فضول نہیں بولتا، زبان پر قفل مدینہ۔ نمبر 3، دنیا کی نعمت کو وبال اور دینی نعمت کو فضل رب ذوالجلال تصور کرتا ہے۔ 4، حلال کھانا بھی اس
خوف سے پیٹ بھر کر نہیں کھاتا کہ اس میں کہیں حرام نہ ملا ہو۔ 5، اپنے علاوہ سب مسلمانوں کو نجات یافتہ تصور کرتا اور خود کو گناہگار سمجھتے ہوئے اپنی ہلاکت کا خطرہ محسوس کرتا ہے۔ ہائے حسن عمل نہیں پلے، حشر میں ہوگا کیا میرا یا رب۔ خوف آتا ہے نارے دوزخ سے، ہو کرم بہر مصطفیٰ یا رب۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کس قدر بھوک میں مبتلا رہتے تھے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو کچھ صحابہ نماز کے اندر حالت قیام میں بھوک کی شدت کے سبب گر پڑتے اور یہ اصحاب صفا ہوتے، حتیٰ کہ عربی کہنے لگتے کہ یہ لوگ دیوانے ہیں۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا اجر و ثواب ہے، تم اس بات کو پسند کرو کہ تمہارے فاقے اور حاجت مندی میں مزید اضافہ ہو۔ فاقہ مستی کی دھن ملے یا رب، فاقہ مستی کی دھن ملے یا رب، دل کا مرجھایا گل کھلے یا رب۔ صحابہ کرام علیہ رضوان، اولیاء عظام علیہ رضوان میں سے بعض کئی روز تک نہیں کھاتے تھے۔ چنانچہ امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ والی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 دن تک کچھ تناول نہ فرماتے۔ کتنے دن تک؟ 6 دن تک۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 دن تک نہ کھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد رشید حضرت ابو الجوزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 دن بھوکے رہتے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم اور حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہر 3 دن کے بعد کھانا تناول فرماتے۔ یہ تمام حضرات بھوک کے ذریعے آخرت کے راستے پر چلنے میں مدد حاصل کرتے تھے۔ فاقہ مستوں کا واسطہ مولا، فاقہ مستوں کا واسطہ مولا، بخش دے میری ہر خطا مولا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کئی روز تک بھوکے رہنا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے۔ یہ انہی حضرات کا حصہ اور انہی کی کرامت تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں روحانی غذا حاصل تھی۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بعض اولیاء کرام علیہ رضوان 40 دن تک نہیں کھاتے تھے، بلکہ ہمارے غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض اوقات ایک سال بغیر کھائے پیے گزارا ہے۔ طویل عرصے تک نہ کھانے پینے کے باوجود جینے اور زندگی کے معمولات میں فرق نہ آنے کے معاملات خواص کے ہیں کہ انہیں روحانی غذائیں ملتی ہیں۔ عام آدمی کے لیے اتنا بھی خوب ہے، اگر وہ زیادہ کھانے کا عادی ہے تو رضائے الہی عز و جل حاصل کرنے کے لیے پیٹ کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے بتدریج کم کرتے کرتے 1/3 پیٹ بھر جائے، اتنی خوراک پر کفایت کرنا سیکھ لے۔ انشاءاللہ عز و جل بھوک کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی، کمزوری بھی نہیں ہوگی، حیرت انگیز طور پر صحت بہتر ہو جائے گی، نیز ڈاکٹروں کی بڑی فیسوں اور دواؤں کے خرچوں سے بھی تقریباً جان چھوٹ جائے گی۔ یقین نہ آتا ہو تو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ امیر اہل سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقین نہ آتا ہو تو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، میری ڈٹ کے کھانے کی عادت مٹا دے، میری ڈٹ کے کھانے کی عادت مٹا دے، مجھے متقی تو بنا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھا علاج، چوتھی دوا آپ نے ارشاد فرمائی بیمار دل کی
نماز تہجد کی پابندی. وہ خوش نصیب اسلامی بھائی اور بہنیں جو تہجد گزار ہوں گے بے حساب داخل جنت ہوں گے. چنانچہ سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے دن لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے اور اس وقت منادی پکارے گا, کہاں ہیں وہ جن کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا ہوتی ہیں؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور تھوڑے ہوں گے, یہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے, پھر اور لوگوں کے لیے حساب کا حکم ہوگا. مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جو شخص رات میں بیدار ہو اپنے اہل کو جگائے پھر 2 رکعت نماز تہجد پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے. کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے. تہجد کی نماز جہنم کی آگ کو بجھاتی ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک رات بیت المقدس میں سوئے ہوئے تھے, غیب سے ندا آئی, رات کا قیام جہنم کے شعلے بجھا دیتا ہے اور پل صراط پر قدم مضبوط رکھتا ہے. اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تا دم مرگ نماز تہجد قضا نہیں کی. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. جو خوش نصیب اسلامی بھائی تہجد کا عادی ہو, آنکھ اس کی کبھی نہیں کھلتی, پڑھنے کا عادی ہے تہجد کی نماز, تو اس کو اگر اس دن آنکھ نہیں کھلی, فجر میں آنکھ کھلی, تو انشاءاللہ تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. تہجد کی نماز میں کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور 8 رکعتیں پڑھنا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت مبارکہ ہیں اور بزرگان دین سے 12 تک ثابت ہے. اب تہجد پانے کی 4 ظاہری شرطیں اور 4 باطنی شرطیں یہ سماعت فرمائیے. شب میں بیدار ہو کر تہجد ادا کرنا اور عبادت میں مشغول ہونا اگرچہ دشوار ہے, مگر جو لوگ مدرجہ ذیل شرائط کے پابند ہوتے ہیں ان کو ہر شب یہ دولت حاصل کرنا زیادہ دشوار نہیں ہوتا. اس اصول کے واسطے 4 شرطیں ظاہری ہیں اور 4 باطنی. ظاہری یہ ہیں, اگر ان 4 ظاہری شرطوں کو اپنے اوپر نافذ کر لیں ہم, تو اللہ کی رحمت سے ہم تہجد کی نماز پڑھنے کے عادی بن جائیں گے. ہمیں تہجد کی نماز پڑھنا آسان ہو جائے گی, تہجد جیسی نعمت ہمیں روزانہ میسر ہو جائے گی. کون سی یہ 4 ظاہری شرطیں؟ سماعت فرمائیے. نمبر 1, کم کھانا, کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے پانی زیادہ پیا جائے گا جس سے نیند غالب ہوگی اور شب میں اٹھنا گرا ہوگا. نمبر 2, دن میں اس قدر شاک کام نہ کرے جس سے اعضاء میں ماندگی اور اعصاب میں کمزوری پیدا ہو جائے, اس لیے کہ اس سے بھی نیند کا غلبہ ہوتا ہے. نمبر 3, دل میں قیلولہ ترک نہ کرے, کہ قیام شب میں مدد پہنچانے کے واسطے سنت ہے, یعنی دوپہر میں کچھ دیر لیٹنا, آرام کرنا, یہ قیلولہ ہے. یہ تمام شرطوں سے اہم شرط یہ ہے کہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے, جس سے قلب میں قساوت یعنی سختی پیدا ہوتی ہے جو بندے اور اسباب رحمت کے درمیان حائل ہو جاتی ہے. چنانچہ امام سوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک گناہ کے باعث 5 مہینے تک قیام شب تہجد کی نماز سے محروم رہا. لوگوں نے دریافت کیا وہ گناہ کیا تھا؟ فرمایا میں نے ایک شخص کو روتے دیکھ کر بدگمانی کرتے ہوئے اپنے دل میں کہا کہ یہ ریاکار ہے. اور رات میں اٹھنے کی 4 باطنی شرطیں یہ ہیں. نمبر 1, قلب کو کینہ مسلم سے پاک
اور فضول دنیاوی فکروں سے صاف رکھے، ورنہ بیداری نصیب ہوئی تو بحالت نماز یہی خیالات دل میں آئیں گے۔ نمبر 2، قلب میں خوف الہی ہونے کے ساتھ ساتھ دنیاوی آرزوؤں کی کمی بھی ہو۔ نمبر 3، آیات قرآنی و احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف کے اقوال سے قیام شب کی فضیلت معلوم کرے تاکہ رغبت مستحکم ہو جائے۔ نمبر 4، حب الہی، اور یہ توجہ رکھے کہ میرا پروردگار عز و جل میرے تمام احوال پر باخبر ہے، یہ باطنی شرطوں میں سب سے اہم شرط ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا، اگر تجھ سے شب بیداری اور دن کا روزہ نہ ہو سکے تو سمجھ لے کہ تو محروم ہے اور تیری خطائیں باکثرت ہو گئی ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے تہجد چھوٹ جاتی ہے، لہذا حضرت سیدنا حسن رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ شب بیداری سے محروم رہ جاتا ہے۔ کسی پر بدگمانی کرنا حرام ہے، اور اس کے وبال سے بھی انسان تہجد جیسی نعمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے باطن کو گناہوں سے بچائیں، اپنے دل کو کینہ مسلم سے پاک رکھیں، اپنی زبان کو غیبت سے بچائیں، اپنے دل کو بدگمانی سے بچائیں۔ اللہ کی رحمت سے ہمیں تہجد کی نماز میسر ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ تو بیمار دل کا یہ چوتھا علاج ہے تہجد کی نماز کی پابندی۔ اور پانچواں اور آخری علاج ہے رات کے آخری حصے میں گریہ ازاری، یعنی رات کا آخری حصہ ہو، گریہ ازاری کر رہے ہوں، اپنے گناہوں پر آنسو بہا رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رہے ہوں، رب کائنات عز و جل کی بارگاہ میں اشک باری کر رہے ہوں۔ آج ہمیں رونا آتا ہے دنیا کی محبت میں، آج رونا آتا ہے کسی پیارے کی جدائی پہ، آج رونا آتا ہے دنیا کے نقصان پر، آج رونا آتا ہے اولاد کی بیماری پر، آج رونا آتا ہے اولاد کی پریشانی دیکھ کر ہمیں رونا آتا ہے۔ اگر رونا نہیں آتا، اپنے گناہوں پر رونا نہیں آتا، اپنی سیاہکاریوں پر رونا نہیں آتا، اپنی بدکاریوں پر رونا نہیں آتا۔ اور زندگی کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، کسی کی زندگی کے 20 سال گزر گئے، کسی کی زندگی کے 30 سال گزر گئے، کسی کی زندگی کے 40 سال گزر گئے، کسی کی زندگی کے 50 سال گزر گئے۔ یہ سیاہ بالوں کے بعد سفید بالوں کا آ جانا، یہ آنکھوں کی بینائی کا کمزور ہو جانا، یہ جسم کے اعضاء کا کمزور ہو جانا، یہ موت کے قاصد ہے۔ ہم موت کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے گناہوں پر رونا چاہیے، رب کائنات عز و جل کی بارگاہ میں گریہ ازاری کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے سلاف علیہ رحمہ کس قدر گریہ ازاری کرتے تھے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ ان کا انداز کیا تھا گریہ ازاری کرنے کا؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک ٹوکری تھی جس میں ایک اونی جبہ اور توق ہوتا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مکان کے درمیان ایک کمرہ آپ کا مخصوص تھا، یعنی آپ کے مکان میں درمیان میں کمرہ مخصوص تھا جہاں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نماز ادا کرتے۔ آپ کے علاوہ اس کمرے میں کوئی داخل نہ ہوتا۔ جب رات کا آخری وقت ہوتا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ٹوکری کھولتے اور جبہ پہن کر توق اپنی گردن میں ڈال لیتے اور طلوع فجر تک بارگاہ الہی عز و جل میں مناجات اور گریہ ازاری میں مشغول رہتے۔ پھر اس جبہ اور توق کو ٹوکری میں رکھ دیتے۔ ساری زندگی آپ کا یہی معمول رہا، ساری زندگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عطا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ ہر رات فقہاء کرام علیہ رضوان کو اکٹھا کرتے اور موت
قیامت اور آخرت کی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور سب اس طرح روتے رہتے گویا کہ ان کے سامنے کوئی جنازہ حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پڑوسی حضرت حارث بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جب رات کی تاریکی چھا جاتی اور ستارے روشن ہو جاتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریض کی طرح بے چین وہ مضطرب ہو جاتے اور غم زدہ انسان کی طرح رونے لگتے گویا کہ آپ کو یہ کہتے ہوئے سن رہا ہوں کہ اے دنیا تو کیوں میرا پیچھا کرتی ہے یا مجھ میں دلچسپی کیوں لیتی ہے، جا مجھ سے دور ہو جا، کسی اور کو دھوکہ دے، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، اب دوبارہ تجھ سے رجوع نہیں ہو سکتا، تیری عمر کم، لذات حقیر اور خطرات زیادہ ہیں، ہائے افسوس زیادہ راہ کم، سفر طویل اور راستہ پر خطر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز فجر پڑھ لیتے تو قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے رکھ لیتے۔ ہم بھی فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہماری نمازوں کی کیفیت ہمارے سامنے ہے، ہماری تلاوت قرآن پاک کی کیفیت ہمارے سامنے ہے۔ نمازیں پڑھتے ہیں، دنیا کے خیالات نمازوں میں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کا انداز سماعت فرمائیے، قرآن پاک میں رکھ لیتے، آپ کی آنسوؤں سے داڑھی شریف تر ہو جاتی، پھر جب کسی آیت خوف کی تلاوت فرماتے تو بار بار اس کو دہراتے رہتے اور بہت زیادہ رونے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت سے آگے نہ بڑھ سکتے اور طلوع آفتاب تک آپ کی یہی کیفیت رہتی۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی کیفیت ہے۔ کیسا ان کا انداز ہے، کیسا انداز ہے۔ ہم گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، ہنسی مذاق میں لگے ہوئے ہیں، اپنی موت کو بھول جاتے ہیں۔ خراسان کے ایک بزرگ کا بیان ہے، جب خلیفہ ابو جعفر منصور نے بیت المقدس جانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے ایک ایسے راہب کے پاس پڑاؤ کیا جہاں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پڑاؤ فرمایا تھا اپنے دور میں۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے اس راہب سے پوچھا، اے راہب مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے عمر بن عبدالعزیز میں سب سے عجیب بات کون سی دیکھی؟ تو اس نے جواب دیا، جی ہاں اے خلیفۃ المسلمین، ایک رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اس کمرے کی سنگ مرمر سے بنی ہوئی چھت پر تھے اور میں اس کے نیچے گدی یعنی گردن کے پچھلے حصے کے بل لیٹا ہوا تھا، اچانک پر نالے سے پانی کے قطرے میرے سینے پر گرنے لگے۔ میں نے سوچا اللہ عز و جل کی قسم، نہ میرے پاس پانی ہے اور نہ ہی آسمان سے برس رہا ہے، چنانچہ حقیقت حال سے آگاہی کے لیے میں چھت پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ ریز ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو پر نالے سے نیچے گر رہے ہیں۔ حضرت حسن بن حسن رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خون کے آنسو روتے دیکھا ہے۔ درد دل کر عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب، کس کے در پہ جاؤں گا مولا، کس کے در پہ جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا گر تو ناراض ہو گیا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے،
ان کا معمول تھا کہ روزانہ ایک پرانا سکہ رائے خدا میں خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ اپنے مصلی پر بیٹھے خوف خدا کے سبب آنسو بہا رہے تھے۔ آپ کا ایک شاگرد حاضر خدمت ہوا، اس نے دیکھا کہ آپ نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا رکھا ہے اور آپ کی انگلیاں سرخ آنسوؤں سے تر ہیں۔ اس نے آپ کو رب تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھا، آپ کب سے خون کے آنسو رو رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تو نے خدا کا واسطہ نہ دیا ہوتا تو میں کبھی نہ بتاتا۔ پھر فرمایا، سنو، میں 60 سال سے خون کے آنسو رو رہا ہوں۔ میرے بچپن ہی میں آنکھوں سے آنسوؤں کے ساتھ خون بھی نکل آتا تھا۔ پھر جب آپ کا وصال ہو گیا تو کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ آپ نے جواب دیا، میرے رب نے مجھ سے اپنی شان کے لائق سلوک فرمایا۔ اس نے مجھے عرش کے سائے میں کھڑے کر کر پوچھا، اے میرے بندے، تو اس قدر کیوں رویا کرتا تھا؟ تو میں نے عرض کی، اے اللہ عز و جل، معاذ تیرے خوف اور اپنی خطاؤں پر ندامت کے سبب رب کائنات نے ارشاد فرمایا، 40 سال سے روزانہ تیرا نامہ اعمال میرے سامنے پیش ہوتا لیکن اس میں کوئی گناہ نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ یہ ہمارے اسلاف کا انداز ہے خوف خدا سے رونے کا، اور ہمارا انداز ہمارے سامنے ہے، ہماری کیفیت ہمارے سامنے ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ ایک مردے کو دفن کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ بھی ان کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے اور قبر کے اندر جھانک کر دیکھنے لگے۔ اچانک آپ نے رونا شروع کر دیا اور اتنا روئے کہ غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ لوگ مردے کو دفن کرنے کے بعد آپ کو چارپائی پر ڈال کر گھر لے آئے۔ کچھ دیر بعد حالت سنبھلی اور آپ ہوش میں آئے تو لوگوں سے فرمایا، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا لوگ مجھے پاگل سمجھیں گے اور گلی کے بچے میرے پیچھے شور مچائیں گے تو میں پھٹے پرانے کپڑے پہنتا، سر میں خاک ڈالتا اور بستی بستی گھوم کر لوگوں سے کہتا، اے لوگو جہنم کی آگ سے بچو، اے لوگو جہنم کی آگ سے بچو۔ اور لوگ میری یہ حالت دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتے۔ پھر جب آپ کی وصال کا وقت قریب آیا تو اپنے شاگردوں کو یہ وصیت فرمائی، میں نے تمہیں جو کچھ سکھایا ہے اس کا حق ادا کرنا، اور جب میں مر جاؤں تو میری پیشانی پر بغیر روشنائی کے یہ لکھوا دینا، یہ مالک بن دینار ہے جو اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام ہے۔ پھر مجھے قبرستان لے جانے کے لیے چارپائی پر مت ڈالنا، بلکہ میری گردن میں رسی ڈال کر ہاتھ پاؤں باندھ کر اس طرح لے جانا جیسے کسی بھاگے ہوئے غلام کو باندھ کر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کے آقا کے پاس لایا جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب مجھے قبر سے اٹھایا جائے تو 3 چیزوں پر غور کرنا۔ پہلی چیز کہ اس دن میرا چہرہ سیاہ ہوتا ہے یا سفید۔ دوسری چیز، جب اعمال نامے تقسیم کیے جا رہے ہوں تو مجھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں میں۔ تیسری چیز، جب میں میزان عدل کے پاس کھڑا کیا جاؤں تو میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے یا گناہوں کا۔ یہ کہہ کر آپ زاروں کی طرح رونے لگے اور کافی دیر آنسو بہانے کے بعد ارشاد فرمایا، کاش میری ماں نے نہ مجھے جنا ہوتا، کہ قیامت کی ہولناکیوں اور ہلاکتوں کی خبر ہی نہ ہوتی اور نہ ہی مجھے ان کا سامنا کرنا پڑتا۔ پھر جب رات کا وقت ہوا تو آپ کی حالت خیر ہونے لگی۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی، مالک بن دینار قیامت کی ہولناکیوں اور دہشتوں سے امن پا گیا۔ آپ کے ایک شاگرد نے یہ آواز سنی تو دوڑ کر آپ کے پاس پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ آپ پر نزعہ کی کیفیت
طاری تھی، اور آپ شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کر کے کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے تھے۔ آپ نے آخری مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بیمار دل کا 5واں علاج، 5ویں دوا ہے رات کے آخری حصے میں گریہ ازاری کرنا۔ کبھی ہم بھی رات کے آخری حصے میں گریہ ازاری کریں، کبھی ہم بھی رات کی تنہائی میں جب سب گھر والے سو رہے ہوں، مصلی بچھا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سر کو سجدے میں رکھ کر اس کی بارگاہ میں آہوزاری کریں، اس کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کریں، بخشش کا سوال کریں، جہنم سے آزادی کی بھیک رب کائنات کی بارگاہ میں مانگیں، جنت کا سوال کریں، جنت کی ابدی نعمتوں کا سوال کریں۔ کاش ہم بھی رب کائنات کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اللہ ہمارے دلوں کو منور فرمائے، ہمارے دلوں کا زنگ دور فرمائے۔ بیمار دلوں کا ایک بہترین علاج ہے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا۔ مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ دار المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کو دل کی تکلیف ہوئی، ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے دل کی 2 نالیاں بند ہیں، انجیوگرافی کروا لیجئے۔ علاج پر ہزار روپے کا خرچ آتا تھا۔ یہ بیچارے غریب گھبرائے ہوئے تھے۔ ایک اسلامی بھائی نے ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کر کے وہاں دعا مانگنے کی ترغیب دلائی۔ چنانچہ وہ 3 دن کے لیے مدنی قافلے کے مسافر بنے۔ واپسی پر طبیعت کو بہتر پایا۔ جب ٹیسٹ کروائے تو تمام رپورٹیں درست تھیں۔ ڈاکٹر نے حیرت سے پوچھا کہ تمہارے دل کی 2 نالیاں بند نالیاں کھل چکی ہیں، آخر یہ کیسے ہوا؟ جواب دیا، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کرنے کی برکت سے دل کے مہلک مرض سے نجات مل گئی ہے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، دل میں گر درد ہو ڈر سے رخ زرد ہو، پاؤ گے راحتیں قافلے میں چلو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، مدنی نعمات کا رسالہ پر کریں، روزانہ فکر مدینہ کو اپنا معمول بنائیں، روزانہ اپنا مدنی احتساب کریں گے، محاسبہ کریں گے، فکر مدینہ کریں گے، اللہ کی رحمت سے اپنے بیمار دل کا علاج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بچوں کی صحبت اختیار کریں، کثرت تلاوت قرآن پاک کریں، کم کھائیں، تہجد کی نماز کی پابندی کریں، اور رات کے آخری حصے میں گریہ ازاری کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات عز و جل یہ جو بیان ہوا رب کائنات اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری دلی جائز تمنائیں التجائیں اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ رب کائنات عز و جل ہمارے بیمار دلوں کو درست فرما دے، اور یہ دل کبھی بھی ہمارے باغی نہ ہو، کبھی بھی گناہوں میں کاش ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ رب کائنات عز و جل کی بندگی کرتے کرتے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے دنیا سے ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔